بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل کریں۔ قرآن نے ہمیں اس کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے رب سے یہ دعا کرو یا اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کر کے مجھ پر رحم کیا ہے۔ جب آپ والدین کے لیے دعا کریں گے اس کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس اولاد کی کیٹیگری میں شامل کر دے گا جو اولاد اپنے ماں باپ کی تابعدار ہوتی ہے، اور ماں باپ کی تابعداری آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ فرض ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب تک وہ شریعت کے مخالف کسی فرض سے منع نہ کریں، کوئی حرام کام کرنے کا حکم نہ دیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی اتباع، ان کی بات ماننا لازم ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ جب آپ رحمت کی دعا ان کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ یہ بڑا ایک زبردست فلسفہ ہے اسلام کا۔ حدیث میں آتا ہے ما من عبد يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک آمین ولک بمثل او کما قال، کہ جب کوئی مسلمان دوسرے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عند رأسہ ملک مؤکل، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی ہر دعا پہ کہتا ہے آمین ولک بالمثل، کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ عطا کرے۔ اس کا مطلب جب آپ کہیں گے یا اللہ میرے والدین پہ رحم فرما تو فرشتہ کہے گا آمین، اور فرشتہ کہے گا یا اللہ اس دعا کرنے والے پر بھی رحم فرما۔ اور جب فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوگی؟ اس فرشتے کو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کروائی اس لیے کہ اس کو قبول کرے۔ یہ جو پورا نظام، پورا سسٹم اللہ نے بنایا اس لیے تو نہیں بنایا کہ فرشتہ کہے رحم کر اور پھر اللہ رحم نہ کرے۔ یہ جو پورا سسٹم بنایا یہ اس لیے کہ فرشتہ کہے گا اور اللہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے والدین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا در حقیقت اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا ہے، اور صرف دعاؤں میں یاد نہ رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ حضور نے تو فرما دیا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کی توقیر، احترام، عزت نہ کرے، رسپیکٹ نہ کرے، آپ نے فرمایا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ تو پھر والدین، اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو ہمیشہ والدین زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، ہمیشہ والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ طے کر لیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب میں اپنے والد کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اللہ میرے والد پر، میری والدہ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائیں گے، اس لیے کہ فرشتہ میرے لیے دعا کر رہا ہوگا کہ یہ اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو اس پر رحم فرما، تو ضرور ہم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com